نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف۔ سورہ قاف مکی سورت ہے، 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ موت کے بعد اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ کیا ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات اس صورت میں کہی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے اور اقتربت الساعہ یہ والی سورت پڑھا کرتے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں بھی یہ سورت پڑھا کرتے تھے، یعنی جب مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھ کر لوگوں کو تلقین کیا کرتے، یعنی اس سورت کو پڑھ کر سمجھایا کرتے، کیونکہ اس میں آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ کیوں یہ والی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ انسان کی اصلاح جس قدر موت کا ذکر کیا کرتی ہے ویسی اصلاح کوئی اور چیز نہیں کرتی، یعنی انسان جس بات سے سدھر سکتا ہے وہ یہی بات ہے کہ آخرت کی یاد اس کو دلائی جائے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس بات سے ڈر کے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو وہ سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیدرنگ میں یہ والی سورت پڑھا کرتے تھے، یعنی اس قدر پڑھا کرتے تھے آپ یہ سورت کہ ہشام بنت حارثہ بنت ان نعمان کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بہت قریب ہی میرا مکان تھا۔ 2 سال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تنور ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی جگہ کھانا پکتا تھا، اور مجھے پوری سورت قاف اس طرح حفظ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو منبر پر ہر خطبے میں یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی ہر جمعے میں خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز، عید کی نماز اور جمعے کی نماز اتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے، اور ہم اپنی زندگی پر ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی بار سورہ قاف کو پڑھا یا سمجھا یا اس پر غور کیا، کتنی بار، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھا کرتے تھے، یعنی فجر کی نماز میں، جمعے کے خطبے میں اس کی قرأت کیا کرتے تھے، عید کی نماز میں اس کی قرأت کیا کرتے تھے۔ تو اس بات سے آپ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ سورت کتنی اہم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں ایسا ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قاف حرف مقطعات ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، المجید جو بڑی شان والا ہے۔ مجید میم جیم دال سے بنائے، مجد سے یعنی شان، فعیل کے وزن پر ہے یعنی شان والا۔ کون ہے شان والا، بڑی شان والا؟ قرآن۔ بلکہ عجیبو، انہوں نے تعجب کیا یا انہیں تعجب ہوا کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، منذرن، ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، فقالا تو کہا، الکافرون کافروں نے، ھذا یہ تو شیئن ایک چیز ہے، العجیب بہت عجیب، یعنی قرآن کے بارے میں کہ جب قرآن نازل ہوا تو جتنے بھی مشرکین تھے یا کافرین تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو یہ کیسی عجیب سی چیز ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ والی بات تو ہم نے کہیں نہیں سنی، یہ تو بڑی عجیب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنا رہے ہیں کہ اذا، کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، متنا یہ ماضی ہے، اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے تو اس کے معنی مضارع میں ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے، تُرَابًا مٹی، ذالکا یہ، رجعن پلٹنا ہے، بعید دور کا، یعنی اگر یہ والی باتیں انسان کو سمجھ میں آ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کا یقین اور پکا ہو جائے اور اس کی عظمت کا احساس ہو جائے اور اس کی قدردانی کا احساس ہو جائے تو، اور اس بات کا پتہ چل جائے انسان کو، اس بات پر یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو ہمیں پھر سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر تڑپ آ گئی، ہدایت آ گئی کہ نہیں مجھے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو سیدھا راستہ مل جاتا ہے، تڑپ ہمارے اندر آ جاتی ہے جب۔ قد
قد در حقیقت علمنا ہم نے جان لیا ماں جو تنقصو کم کرتی ہے. دیکھیں نقص سے بنا ہے, ناقاضا مطلب کمی کرنا, جو کم کرتی ہے الارض زمین, منہم ان میں سے, وعندنا اور ہمارے پاس, کتابن ایک کتاب ہے, الحفیظ خوب حفاظت کرنے والی. یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے, جیسے مجید آیا تھا یہی خوب حفاظت کرنے والی. فائل آتا ہے اس کا جو فعیل کے وزن پر آتی ہے, یعنی خوب حفاظت کرنے والی. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, در حقیقت ہم نے جان لیا جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے, جو ہمارے پاس ہے کتاب خوب حفاظت کرنے والی. یعنی زمین جو ہے, زمین میں جو کچھ کم ہو جاتا ہے اور جو کچھ زمین بڑھاتی ہے یا گھٹاتی ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں. بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا, بالحق کی حق کو, یعنی جب ان کے پاس سچ آ گیا, قرآن آ گیا, تو لوگوں نے کیا کرا, اس کو جھٹلا دیا. لما جب جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس, فہم تو وہ, فی امرن اس معاملے میں, یعنی اس حکم میں, امر معاملے کو بھی کہتے ہیں حکم کو بھی کہتے ہیں, مریج الجھے ہوئے ہیں. مریج میم را جا ملا جلا کرنا, یعنی ملا دینا, ملا جلا دینا. مرج سے آپ یاد کر لیجئے, انگلش میں بھی مرج کہتے ہیں ملانے جلانے کو, اسی سے آپ یاد کر لیجئے کہ اس معاملے میں وہ الجھے ہوئے ہیں, یعنی ملے ہوئے ہیں, یعنی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, شک میں ہیں وہ لوگ. یعنی جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے, اگر قرآن آنے کے بعد بھی اگر ہم حق کو چھوڑ دیں گے, سچ کو چھوڑ دیں گے, تو کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. یعنی کنفیوژن ہی کنفیوژن ہوگی, ہر اسٹیپ پر زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کنفیوز رہیں گے. تو قرآن کو اگر ایک بار پکڑ لیا اور سچ اس کو مان لیا, تو انسان کے اندر سے سارے کنفیوژن اور سارے شک جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں, اور پھر اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں, ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. پھر انسان اپنی اصلاح کرنی شروع کر دیتا ہے. لیکن جب قرآن کو ہی نہیں مانیں گے, سب پڑھیں گے بھی نہیں, سمجھیں گے بھی نہیں, اس پر عمل بھی نہیں کریں گے, اور پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کس سچویشن میں کیا کرنا ہے, کیونکہ قرآن کو جب سچ مان لیں گے اور اس کو دل سے مان لیں گے, تو اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں گے, اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے. لیکن ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں, تو کیا عمل کریں گے اور کیا سمجھیں گے اور کیسے شک میں نکلیں گے. ہم خود مسلمان, اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی شک میں رہتی ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, جبکہ قرآن ان کے پاس ہے. افلم تو کیا نہیں, ینظروا انہوں نے دیکھا, الی السماء آسمان کی طرف, فوقہم اپنے اوپر, کیفا کس طرح, بنیناہا بنایا ہم نے اسے, بنین سے بنائے, کس طرح ہم نے بنایا اسے, وزیناہا اور مزین کر دیا, یعنی خوشنما بنا دیا ہم نے اسے, اور نہیں ہے لہا اس میں, من فروج کوئی شگاف. فروج کس سے بنا ہے, فا را جیم سے بنا ہے, یعنی شق کرنا, یعنی سوراخ, رکھنا, لکیر, جوڑ, پیچ, سب کے لیے آتا ہے یہ. اور پھر فا سے جو ورڈ زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں, اس میں پھٹنے کے ہی معنی ہوتے ہیں, شک کرنے کے یا پھٹنے کے, اس یہی معنی ہوتے ہیں. تو فروج کیا ہے, شگاف پڑ جانا, اور اسی سے نافرمانی ہے, یعنی انسان جب حد کو کراس کر جائے, اس کو پھاڑ کے حدود کو آگے نکل جائے, اسی سے ہی فروج گنہگار بن جاتا ہے پھر. تو کیا نہیں انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, کیا اس تخلیق کی طرف نہیں دیکھتے کہ میں نے آسمان کس طرح بنایا, اور اس کو میں نے خوشنما بھی بنا دیا تمہارے لیے, یعنی اس کو ڈیکوریشن بھی اس کی کر دی, تاکہ تم آسمان کی طرف دیکھو, ستارے دیکھو, چاند دیکھو, تو تمہیں خوبصورت لگے اور تمہارا دل خوش ہو جائے. یعنی تمہاری خوشی کا بھی میں نے انتظام کیا, اور تمہاری حفاظت کرتا ہے آسمان. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور آپ ڈر رہے ہیں کہ ارے میں باہر نکلوں گی تو ایسا نہ ہو آسمان گر جائے. کبھی ہمارے من میں یہ خیال نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کام پر لگا دیا, اللہ تعالیٰ اس کو تھامنے والے ہیں, اور یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے. تو آسمان کو دیکھ کر ہی اس کی قدرت کا اندازہ لگا لو, یہ تو چھوٹی سی قدرت ہے, وہ تو بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو, تم آس پاس کی چیزوں کو نہیں دیکھتے, ان کو غور و فکر نہیں کرتے ان پر. اور آسمان میں دیکھو کوئی شگاف نہیں ہے, یعنی شگاف کا مطلب کوئی سوراخ نہیں ہے. کبھی آپ نے آسمان دیکھا, آپ کو ایسا لگا یہاں سے تھوڑا ٹیڑھا ہے, اور یہاں سے جھکا ہوا ہے, اور یہاں سے تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, اور یہاں سے اس کی یہ اوپر اٹھا ہوا ہے, یا چھید ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل اسموتھ ہے, ایک جیسا ہے, اور بہت خوبصورت ہے.
والارض اور زمین مددناہا پھیلا دیا ہم نے اسے، مد کہتے ہیں پھیلانے کو، پھیلا دیا ہم نے اسے، وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے، القا مطلب کیا ہوتا ہے ڈالنا، ڈال دی ہم نے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور اگائے ہم نے، نباتات سے ہی بنائی، نبت نبتا نبت، اور اگائے ہم نے ماضی ہے یہ، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم کے، زوجن جوڑے، بہیج رونق والے، بہیج کس سے بنے، با ہا جیم اس کا روٹ ہے، یعنی با رونق، خوش منظر، دیکھنے میں خوبصورت، اس کو کہتے ہیں بہیج، شاداب، حسین، بہت سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یعنی زمین کو دیکھو کہ زمین کو میں نے کس طرح پھیلا دیا، اور زمین تمہیں لے کر ہلے نہیں ڈلے نہیں، کیا کر دیا میں نے، انتظام کر دیا، یعنی زمین تمہیں لے کر ہلے ڈلے نہیں تو میں نے اس میں پہاڑ کو ڈال دیا، لگا دیا، یعنی پہاڑ گاڑ دیے، اور اس کے اندر ہر طرح کی رونق، گرینری اگا دی۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے اگر آپ پہاڑ کا منظر، یا آپ ہل اسٹیشن پر جائیں، ہلی ایریا کو دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، رنگ کلرفل پہاڑ، سفید گرین، اور اس کے بعد آپ اس میں کتنی زیادہ گرینری ہے یہ بھی دیکھیں، اور کتنی آب و ہوا وہاں کی کتنی خوشگوار ہوتی ہے، اور پولوشن فری ہوتا ہے، اور کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے، انسان تھوڑے دن کے لیے جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہم یہیں رہیں، اس کا آنے کا من نہیں کرتا۔ تو یہ سب کس نے کیا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اگر پہاڑ نہ ہوتے، تو پہلے بھی قرآن میں آ گیا ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تم کو لے کر ہلنے ڈلنے لگتی، ڈگمگانے لگتی، زلزلے آتے رہتے، ہر وقت تو ہم جھولتے رہتے بیٹھے ہوئے، کبھی ادھر لڑک گئے اور کبھی ادھر لڑک گئے، کیونکہ زمین پانی پر ہے، اس کا یہ تو وہ ہمیں لے کر ہلتی ڈلتی رہتی۔ تو تاکہ یہ ہلے ڈلے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیے تاکہ ہم سکون سے اس پر رہ سکیں۔ تبصرتن بطور بصیرت، تبصرتن یعنی آنکھوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا، بصیرت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے، لکلی ہر عبدن بندے، منیب رجوع کرنے والے کے، کس میں، اس قرآن میں، یعنی یہ قرآن کیا ہے، بصیرت والی نظریں، جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہماری نظریں وہ نظریں نہیں رہتی جو عام دنوں میں ہماری نظریں ہوتی ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد ہماری نظریں بصیرت والی نظریں ہو جاتی ہیں، اور پھر نصیحت ہمیں آنے لگتی ہے، اور یہ قرآن سے ہی ہو سکتا ہے، قرآن ہی کے ذریعے ہمیں بصیرت مل سکتی ہے، نصیحت مل سکتی ہے، اور پھر ہم رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی ہر پہلو ہمیں نیا نظر آنے لگتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آنے لگتی ہے۔ ایک طرح سے کہہ لیجیے آپ، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن نظر تو نہیں آتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے ہر جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اس ایسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو ہمیں نظر آنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آنے لگتی ہے، اور پھر اور زیادہ اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے، اور زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جانے لگتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اور غور و فکر کرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماءً پانی، مبارکن برکت والا، فَأَنبَتْنَا پھر اگائے ہم نے، بھی اس کے ساتھ، جناتن باغات، وحبا اور اناج، حسید کٹی ہوئی کھیتی، ہا صاد دال اس کا روٹ ہے، یعنی کٹنے والی کھیتی، یہ کٹی ہوئی کھیتی۔ تو زمین کی طرف، آسمان کی طرف، آسمان سے اترنے والے پانی کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے یہاں پر، کہ بارش ہوتی ہے، چند قطرے بھی اگر ٹپکتے ہیں اور پھر وہ زمین پر پڑتے ہیں تو اس سے خوشگوار کھیتی نکل کر آ جاتی ہے، ٹھنڈک ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر پانی ہوتا بھی بہت بابرکت والا ہے، اور پھر بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بارش کے پانی سے کتنی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کتنی شفا اور برکت ہوتی ہے۔ تو وہ پانی جہاں بھی پڑتا ہے وہیں زمین، مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو اٹھتی ہے، اور باغات اور اناج ہوتے ہیں، اور پھر کٹی ہوئی کھیتی، یعنی کھیتی اگ کر آ جاتی ہے اور پھر وہ ہم کاٹ لیتے ہیں، اور پھر کٹی ہوئی کھیتی بھی ہو جاتی ہے۔ وَنَخْلَ اور کھجور کے درخت، باسقات بلند و بالا، باسقات با سین قاف اس کا روٹ ہے، یعنی بلند، اوپر چڑھنے والا یا بلند ہونے والا۔ تو کھجور کے درخت باسقات بہت بلند ہیں، لہا ان کے لیے،
तलउन खोशे हैं। तलआ जो है वो इसका रूट भी यही है, तौला आइन, तुलू से बनता है। ये तुलू भी किसको कहते हैं? सूरज तुलू होने को, है ना। तो खजूर का पहला पहला फल जो गदरा गदरा होता है, जो पहले निकलता है, उसके लिए ये तल उन का लफ्ज इस्तेमाल है, यानी पहला पहला फल। जैसे सूरज तुलू होता है तो तुलू होने का वक्त जो एक होता है, जब शुरुआत होती है उसके निकलने की, उसी से है ये। और नदीद तहबत है, ऊपर नीचे, नदीद मतलब तहबत है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इस पर भी आप ध्यान दो। खजूर के दरख्त और बहुत बुलंद उस बाग में, जब आसमान से पानी उतरता है, वो बागों में जाता है, खजूर के दरख्त उगाते हैं और बहुत लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े बुलंद होते हैं वो, और उनके खोशे तहबते होते हैं। खजूरें बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो अरब जाकर देखने, अगर आप को मौका मिले तो जरूर ये वाली कुदरत देखिएगा अल्लाह ताला की, क्योंकि कुरान में बार बार खजूर का जिक्र है, खजूर के पेड़ का और उनके खोशों का जिक्र है। तो खास तौर से आप खजूर के पेड़ की तरफ जाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि कितना खूबसूरत लगते हैं जब वो उनके गुच्छे निकल कर आते हैं। ऐसा बहुत खूबसूरत वो लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो हमें सर्व कर रहे हो और दे रहे हो खजूर के पेड़, इस तरह का मंजर लगता है। रिस्कन, रिस्क है लिल इबादी, बंदों के लिए। ली मतलब लिए, इबाद बंदों के लिए। पहले अब्द आया था, अब्द मतलब बंदा, और इबाद प्लूरल है यानी बंदे। रिस्क है बंदों के लिए, व आह यही ना, और जिंदा किया हमने भी ही उसके साथ, बलदतन शहर को, मईतन मुर्दा, मुर्दा शहर को, इसी तरह होगा खुरूज निकलना। समझ में आई इस आयत? कितनी गौर करने वाली आयत है ये, कि इसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि देखो ये रिस्क है अल्लाह ताला जो दे रहे हैं, यानी पानी अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं, उससे नबातात निकल कर आती हैं, ग्रीनरी और रिस्क हमारे लिए निकल कर आता है, और फिर मुर्दा शहर भी जिंदा हो जाते हैं। और जिस तरह ये खेतियां निकल कर आई हैं, बागात हो इतने रौनक वाले हो गए हैं, ग्रीनरी हो गई है, इसी तरह तुम निकल कर आओगे। यानी जब तुम मर जाओगे और मरने के बाद जमीन में जाओगे और सूर फूका जाएगा, तो इसी तरह निकल कर आओगे जिस तरह खेतियां निकल कर आती हैं। तो ये रोज अल्लाह ताला हमें दिखा रहे होते हैं कि इन सब चीजों पर गौर करो और देखो कि तुम्हें भी एक दिन ऐसा ही निकल कर आना है, तुम्हारे साथ भी एक दिन यही काम होगा। और फिर खजूर का भी जिक्र है इसमें, पानी का भी जिक्र है। और आपको पता है कि खजूर और पानी कितने सेहतमंद होते हैं और कितने बरकत वाले होते हैं। साहबा कराम और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और पानी पर कई कई दिन गुजार दिए, और बहुत गुजारा किया है। सिर्फ एक कंप्लीट रिस्क होता है खजूर, यानी उसके अंदर सब कुछ होता है और बिल्कुल ताकत भी मिल जाती है, और कंप्लीट रिस्क की तरह वो पूरा हमारा डाइट होती है एक तरह से खजूर में। तो बहुत बरकत भी होती है उसमें। तो इन सब बातों पर गौर करिए, और जब जमीन पर जाएं, कहीं भी सफर करें, कहीं भी जाएं, तो इन सब बातों को देखिए और इन सब बातों पर गौर और फिक्र करिए जिस पर अल्लाह ताला आपको गौर और फिक्र करवा रहे हैं। और फिर देखिए किस जिस तरह ये निकल कर आया उसी तरह मुझे भी जमीन से निकलना है। फिर खुद ब खुद आपके अंदर तकवा आ जाएगा, खुद ब खुद आपका ईमान जो है वो मजबूत हो जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप कुदरत की तरफ अपना ध्यान लगाइए, बसीरत वाली नजरों से देखिए कुदरत को, अल्लाह ताला की आयात को, क्योंकि आयात कुरान में भी होती हैं और आयात दुनिया में भी होती हैं। कज़्ज़बत झुटलाया, क़ब्लहुम उनसे पहले, कौमु नूहिन कौम नूह ने, व अस्हाबुर रस और रस वालों ने, रस मतलब कुएं वाले, व समूदु और समूद ने, व आदुन और आद ने, व फिरौन और फिरौन ने, व इखवानुल लूत और लूत के भाइयों ने, इखवान भाई, लूत के भाइयों ने। अब अस्हाबुर रस जो है वो रा सीन सीन से बना है, यानी इसका लफ्ज कुएं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जमीन से उसमें पानी रिसता है, यानी जमीन का एक तरह से रस होता है। वो जो पानी होता है कुएं के अंदर, वो एक तरह से जमीन का रस होता है, ऐसा कुआं। और असाबुर रस यानी रस ऐसे कुएं को कहते हैं जो ईंट और पत्थर से मजबूत ना किया गया हो, यानी जो कच्चा हो। और बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि कौम समूद के लोग, बाकी बचे हुए जो लोग थे, वो एक कुएं के पास जाकर आबाद हो गए थे, क्योंकि अरबों के यहाँ जहाँ पानी होता था वहीं आबादी हुआ करती थी। यानी स्वालिह अलैहिस्सलाम की कौम, वहां जाकर स्वालिह अलैहिस्सलाम भी फौत हुए। इसी तरह उस इलाके का नाम हजरे मौत बताया जाता है। यहाँ फिर उनकी नस्ल आबाद हुई, और ये लोग भी बाद में बिगड़ गए, और फिर कई नस्लों बाद
یہ جو ہے ان باقی کی قوم کو بھی پھر تباہ کر دیا گیا. یعنی ایک ایک قوم آتی تھی اور اس میں دائی آتے تھے، رسول آتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آتے تھے، کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے تھے. آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں ساری قوم کے بارے میں. تو ڈھیٹ ہوتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، پھر ان پر عذاب آ جایا کرتا تھا. اور پھر جو بچے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ دوسری جگہ جا کر بستے تھے. پھر ان میں جب نسلیں آگے بڑھتی تھیں پھر ان میں بگاڑ آ جاتا تھا، پھر ان میں رسول آتے تھے. اس طرح نسلیں آگے بڑھتی تھیں اور ایک کے بعد ایک قوم پھر آئیں. اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جس کنویں سے پانی پیتی تھی تو وہ کنواں بھی اور باقی کنویں بھی پھر ویران ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تھا. اور پھر اصحاب الایقا، ایقا والے، ایقا کہتے ہیں جنگل کو، ایقا والے یعنی یہ قوم شعیب تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی یہ. اور قوم تبعی اور قوم تبع، کلن سب نے کذبا جھٹلایا رسول رسول کو، فحقا تو ثابت ہو گئی وعید میری دھمکی، میری وعید یعنی میرا وعدہ. جب وعید کیا آ جاتا ہے وزن تو اس کا مطلب اس میں مبالغہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں ہمیں کہ ابھی بھی مان جاؤ ورنہ تم لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح عذاب آ جائے گا. اب یہاں پر ڈسکرائب نہیں کیا گیا ہے، آپ سب قوم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، قوم نوح، قوم سمود، اصحاب الرس، لوط علیہ السلام کی، فرعون اور عاد، سب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم بھی سدھر جاؤ، کہیں ان سب قوموں کی طرح تمہارے حال نہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو ہم بھی کہیں پھر ایسے ہی بنجر زمین میں اور ہمارے گھر بھی جو ہیں وہ ایسے ہی نکل کر آئیں کھنڈروں کی شکل میں. تو اللہ نہ کرے. بس ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، اور اس جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب تو بس وہی کرنا ہے. کیونکہ جتنے ایک کے بعد ایک آزمائشیں آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ابھی بھی تم سدھر جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے بھی کہتے ہیں ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ. نہیں سدھرے تو پھر تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا ان سب کی طرح. یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مار ہوتی ہے. جیسے بچہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ماں اس کو ایک آ کے ایک تھپڑ لگاتی ہے نا، تو ایک سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کا ایک یہ چانٹا ہے یا تھپڑ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لگا رہے ہیں کہ ابھی بھی مان جاؤ ورنہ کچھ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو جائے، اس لیے ایک تھپڑ سے ہی مان جاؤ. افا اینا، کیا بھلا، کیا تو کیا تھک گئے، افا اینا تو کیا تھک گئے ہم، بی خلقی اولی پہلی تخلیق سے. تو اس کا روٹ کیا ہے، عین یا افعینا، تھکنے میں آتا ہے یہ، تھکان اور سستی میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو کیا ہم تھک گئے بھی خلقی اولی پہلی تخلیق سے، خلق مطلب تخلیق، اولا پہلی، بلکہ ہم وہ فی لبسن شک میں ہیں، لبس شک میں آتا ہے، وہ شک میں ہے من خلق جدید نئی پیدائش سے، جدید نئی پیدائش سے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلی بار میں نے جو تمہیں پیدا کیا اور میں تھک گیا ہوں، میں دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا. تو حدیث قدسی میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ابن آدم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم یہ کہہ کر مجھے اذیت دیتا ہے، یعنی دکھ پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہیں کر سکتا. جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے اذیت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت گراہ گزرتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ کیسے زندہ ہو جاؤں گا، ایک بار زندہ ہونے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت اذیت پہنچاتی ہے. وَلَقَدْ اور خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمَ اور ہم جانتے ہیں جو توسوسو وسوسہ ڈالتا ہے بھی اسے نفس ہو اس کا نفس، وَنَحْنُ اور ہم اقربو زیادہ قریب ہیں الیہ اس کے، من حبلی الورید شہ رگ سے بھی، یعنی نرو جو ہماری شہ رگ ہوتی ہے اس کی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں. حبل اور ورید کا روٹ ہے وارادال. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے، یعنی جو شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالے یا ہمارا نفس ہمارے دل میں کوئی بھی خیال ڈالے،
تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. کیوں پتا ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی کوئی ہمیں اس طرح نہیں جانتا جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے. ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے, ہماری پرابلمس کو جانتا ہے, ہم کس سچویشن میں ہیں اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے, اور کتنے دکھ میں ہیں ہم اور کتنے خوشی میں ہیں ہم یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال پر جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. تو یہ آیتیں بہت سکون دیتی ہیں کہ جب ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اور ہم من میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور پھر ایک دم یہ خیال آ جائے اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو, کسی کو بیچ میں وسیلہ مت بناؤ. تو لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ کی بیچ میں وسیلہ بنا دیتے ہیں, یا قبروں پہ جاتے ہیں, کبھی اس بابا کے پاس کبھی اس بابا کے پاس, اور کہتے ہیں کہ یہ یا قبر میں جاتے ہیں ولی اللہ کے پاس, ہماری بات جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. جب یتلقا, جب لیتے ہیں ہم. اچھا, وسوسوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ وہ مسجد النبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. کہتی ہیں کہ جب میں واپس آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے گھر تک چھوڑ آئیں. جب ہم سلیمہ کے دروازے تک پہنچے تو دو انصاری قسید بن حزیر اور عمار بن بشیر ملے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے نکل گئے. آپ نے انہیں فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ, یہ عورت میری بیوی ہے. یعنی نبی نے فرمایا یہ عورت میری بیوی ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہیں آپ کا یہ وضاحت فرمانا یعنی یہ ایکسپلین کرنا کہ یہ میری بیوی بہت شاک گزرا, یعنی تھوڑا انہیں عجیب لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا کیوں بتا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی ہر رگ میں پہنچتا ہے. مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں وہ کوئی وسوسہ نہ ڈال دے, یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کو ان کو دیکھ کر تم برے خیال کرنے لگو کہ رسول اللہ کے ساتھ کون ہے. اس لیے رسول اللہ نے یہ بات روک کر ان کو بتائی, کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو جو انسان دیکھتا ہے, جو انسان کرتا ہے, اس کے ہر عمل میں شیطانی عمل بھی جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. اگر وہ داخل ہو جاتا ہے تو وسوسے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اذکار سکھائے ہیں, اس لیے نبی نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں اور دعائیں سکھائی ہیں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ہر وقت. کپڑے پہننے کی دعائیں ہوتی ہیں, کھانا کھانے کے بعد کی, اور کھانا کھانے سے پہلے کی, اور اسی طرح دودھ پینے کی, مسجد میں جانے کی, گھر میں آنے جانے کی, ٹوائلٹ میں جانے کی, وہاں سے باہر نکلنے کی, کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, ایک ہم ساتھ شیطان ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, برے خیال ڈالتا ہے. ہم صرف دعاؤں کی وجہ سے ہی شیطان سے بچ سکتے ہیں, باقی اور کوئی طاقت نہیں جو ہمیں بچا پائے. صرف اللہ اور دعائیں پڑھیں گے, اذکار کریں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے. جب یتلقا لے لیتے ہیں, المتلقیانی دو لینے والے. تلقا کس کو کہتے ہیں؟ لینے کو, اخذ کرنا, حاصل کرنا, یعنی سیکھنا, سکھانا, اخذ کرنا, حاصل کرنا, ملنا. تو جب یتلقا لے لیتے ہیں دو لینے والے. اچھا, اس کا روٹ ہے لام قاف یا, ملاقات سے ہی بنا ہے یہ. اور جب لے لیتے ہیں دو لینے والے, انل یمینی دائیں طرف سے, و انل شمالی اور بائیں طرف سے, قعیدن بیٹھے ہوئے ہیں. قعید کہتے ہیں بیٹھنے والے, یعنی بیٹھا ہوا شخص, یعنی ہر وقت جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے. یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے. دیکھو, قائد کہتے ہیں بیٹھنے والے کو, قائد ہوتا ہے ایک بیٹھنے والا. لیکن جب یہ فعیل کے وزن پر آ جاتا ہے, جیسے جالس ہوتا ہے بیٹھنے والا, اور جب یہ فعیل کے وزن پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہی بیٹھنے والا, یعنی بہت قریب بیٹھنے والا. جیسے جلیس اگر آ جائے تو ساتھ بیٹھنے والا, قریب بیٹھنے والا, دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن قعید بہت قریب بیٹھنے والا. اور بہت قریب کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے دونوں فرشتے جو ہر وقت ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے, جو باتیں گزرتی ہیں یا ہم جو کرتے ہیں, فوراً وہ لکھ لیتے ہیں. تو ہر وقت ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے موجود ہوتے ہیں. یا ماں نہیں, یلفظو وہ بولتا, لفظ سے بنائیے. لفظ بھی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ بولنے کو, حرکت کو, اسی سے بولنا. نہیں وہ بولتا, من قولن کوئی بات, مگر لدیہی اس کے پاس ہے, رقیب ایک محافظ, نگہبان,
رقیب بھی جو ہر وقت واچ کر رہا ہو، رقیب دیکھنے والا، نگہبانی کرنے والا، ہر وقت واچ کرنے والا. عتید تیار، عتید یعنی ہر وقت تیار رہنے والا. یہ سارے فعیل کے وزن پر ہیں. جب اس وزن پر آ جاتے ہیں یعنی ہر وقت قریب ہی دیکھنے والے، یعنی کوئی چوک نہیں ہے، دیکھنے والا، واچ کرنے والا، بیٹھا ہوا ہر وقت، تو سب اسی کے وزن پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، جب کوئی بات بولتے ہو تو وہ فوراً اس کا نگہبان ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو دیکھتا ہے اور واچ کرتا ہے، اور وہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے. اگر اچھی بات ہے تو وہ ہمارے اچھے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اگر بری بات ہے تو وہ ہمارے نیگیٹو نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. تو یعنی ہر وقت ہم واچ ہو رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ہر پل. تو کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ تنہائی میں بھی ننگے نہ ہوا کرو، نیکڈ مت ہوا کرو. کیوں تنہائی میں، مطلب بنا وجہ. ایک تو ہے ہم نہانے جا رہے ہیں، چلو کوئی وجہ ہے، لیکن بہت دیر تک نہانا اور بہت دیر تک برہنہ رہنا، نیکڈ رہنا، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے اسلام کے ایٹیکیٹس میں یہ نہیں آتا. تو آپ فوراً جائیں اور زیادہ ٹائم نہ لگائیں اور فوراً آ جائیں. کیونکہ جب ہم تنہائی میں جب نیکڈ ہوتے ہیں تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر حیا ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جو منکر نکیر جو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ہر وقت جو لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم تب بھی کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اندر جا کے یا نیکڈ ہو کر کچھ بھی کر لیں تو ہم ان کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے یا اس کو لکھ نہیں پائیں گے. ان کو پتا رہتا ہے کہ کر کیا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے. تو ان میں بھی حیا ہوتی ہے، اس لیے زیادہ دیر تک بھی ہمیں نیکڈ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وجاعت اور آ گئی. جاعت یہ فیمیل کا صیغہ ہے اور یہ ماضی ہے. اور جب آ گئی، اچھا نہیں ہو تو گیا. اور آ گئی سکرتو، بے ہوش یا بے ہوشی. سکرا کہتے ہیں بے ہوشی کو، موت کے وقت کی جو بے ہوشی ہوتی ہے اس کے لیے. اور آ گئی بے ہوشی الموتی، موت کی، بالحق کی، حق کے ساتھ. ذالکا یہی ہے، ماں جو کنتا تھا تو، منہ اس سے، تحید بھاگتا. ہا یا دال اس کا روٹ ہے، یعنی کسی جگہ سے ہٹ جانا یا سیدھے راستے سے ہٹ جانا، کترا جانا، کنی مارنا، سمت بدل دینا، دور بھاگنا، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں. تو یہاں پر موت کی سختی کی بات ہو رہی ہے. تو جب آ گئی بے ہوشی موت کی، حق کے ساتھ، یہی ہے وہ جو تو تھا اس سے بھاگتا. کون بھاگتا تھا موت سے؟ انسان. یعنی جب فرشتے آتے ہیں اور موت کی سختی اس پر طاری ہوتی ہے اور جو درد ہوتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو سختی تھی جس سے تو بھاگتا تھا. بھاگتا تھا مطلب تو عمل نہیں کرتا تھا، قرآن سے دور بھاگتا تھا، سمجھتا نہیں تھا، تجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے مرنا ہے اور یہ سختی میرے اوپر آنی ہے کہ میں ہو جاؤں اس کے لیے. وہ نفیقہ اور پھونکا جائے گا، فی سوری سور میں. ذالکا یہ دن ہوگا، وعید وعدے کا. اور موت کی بے ہوشی جو ہے وہ برحق ہے، یعنی سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حالت پیش آئی تھی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے مبارک پر ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ تک، یعنی اور پھر کہتے تھے کہ موت کی جو سختی ہے وہ برحق ہے، یعنی یہی والی صورت پڑھا کرتے تھے، یہی والی آیت اس کی پڑھا کرتے تھے کہ موت کی سختی جو ہے وہ برحق ہے، بے ہوشی بھی برحق ہے. پھر موت کے وقت انسان کے پور پور جو ہوتا ہے وہ پینفل ہوتا ہے، یعنی پور پور میں اس کے درد ہوتا ہے. اس لیے جو ہے دعا سکھائی گئی ہے موت کی سختی کی، تاکہ جو ہے ہمارے اوپر موت کی سختی جو ہے وہ نہ ہو اور کم ہو. بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آخری وقت میں. تو ربی عینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یعنی اللہ تعالیٰ موت کی بے ہوشیوں اور ڈبکیوں پر مدد فرما، یعنی ہماری مدد کرنا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہی سختی تھی جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی جو برے لوگوں کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کو یہ تکلیف بہت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. لیکن نیک لوگوں کو ہوتی ہے لیکن وہ برداشت ہو جاتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے، اتنے ہی زیادہ اسکار اس کے منہ پر چلنے لگتے ہیں یا کلمہ وہ پڑھنے لگتا ہے. تو موت سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ موت کا ذکر یعنی اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اور پھر سورہ کاف بہترین سورت ہے، تو اس کو پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھا کریں، پڑھا کریں، تاکہ موت کو آپ یاد رکھیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اس لومڑی جیسی ہے
جس سے زمین اپنا قرض مانگنے لگے، یعنی قرض طلب کرنے لگے، اور یہ اس سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے جب تھک گئی اور چکنا چور ہو گئی تو اپنے بھٹ میں جا گھسی۔ زمین کیونکہ وہاں بھی موجود تھی تو اس نے لومڑی سے کہا کہ میرا قرض دے۔ وہ پھر بھاگی اور اس کا سانس جو ہے وہ پھولتا چلا گیا، حال برا ہو گیا، اور آخری وقت تک بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر گر گئی، یعنی مر گئی۔ تو موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ وجاءت اور آئے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دن کون سا ہوگا؟ وعدے کا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ اور آئے گا کلو نفسن، ہر نفس، معہا اس کے ساتھ، سائقن ایک ہانکنے والا، و شہید اور ایک گواہی دینے والا۔ تو یعنی جب موت کا وقت آئے گا، جب قیامت آئے گی تو اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ سائق بنا ہے سین واو قاف، اس کا روٹ ہے، یعنی ہانکنے والا، جو جانوروں اور انسانوں کے پیچھے رہ کر اس کو کسی خاص جگہ تک پہنچاتا ہے، اور اسی سے ڈرائیور بنتا ہے، کیونکہ ڈرائیور بھی انسان کو کسی خاص جگہ لے جاتا ہے، تو اس لیے سائق ڈرائیور کو بھی کہا جاتا ہے، اور شہید مطلب گواہی دینے والا۔ تو دو فرشتے ہوں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا کہ ہانکتے ہوئے انسان کو گھسیٹ کر، کھینچ کر، ہانکتے ہوئے حشر کی میدان کی طرف وہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ دو فرشتے ہوں گے، تو مطلب جیسے اعمال ہوں گے انسان کے، ویسے ہی وہ جائے گا۔ اگر یہاں گنہگار ہوگا تو اس کو ہانکتے ہوئے، مارتے ہوئے، کھینچ کر، گھسیٹ کر اس کو لے کے جایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں۔ اور جو نیک ہوگا اس کے ساتھ بھی فرشتے ہوں گے، اور وہ اس کو عزت کے ساتھ مرحبا کہتے ہوئے لے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے اور یہاں پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو تم ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دوست بن کر وہ وہاں پر جائیں گے۔ لقد در حقیقت کنتا تھا تو، فی غفلتی غفلت میں، من ھذا اس سے، فکشفنا تو ہٹا دیا ہم نے، کشفا ہٹانا، شفا دینا، دور بھگانا، ہٹانا، تو ہٹا دیا ہم نے، عنکا تجھ سے، غطاءکا تیرا پردہ، غطاءکا، غین تو واؤ اس کا روٹ ہے، یعنی ڈھکن اور پردے کے لیے آتا ہے۔ فبصرو کا تو نگاہ تیری، فا مطلب تو، بصورا بصورا مطلب بصیرت سے بنا ہے، نگاہ تیری، الیوما آج، حدیدن بہت تیز ہے۔ حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی اس کا لوہا ہوتا ہے، کیونکہ لوہا بہت تیز ہوتا ہے، اور لوہے کی میں اتنی تیزی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کینچی اور چھری بنائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے معنی تیز میں بھی آتے ہیں۔ تو حدید مطلب بہت تیز، تو نگاہ تیری آج بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس دن سے تو بھاگتا تھا نا، غفلت میں تھا، یعنی تجھے پتہ ہی نہیں تھا، اپنی دنیا تو جی رہا تھا آرام سے، اور غفلت میں تھا، بھولے بیٹھا تھا کہ ہاں مرنا ہے، مرنے کے بعد میدان حشر میں جانا ہے، تو لے آج میں نے پردہ ہٹا لیا، اب سارے پردے، سارے ڈھکن، یعنی بیچ میں جتنی بھی آڑ تھی سب ہٹ گئی، اب دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے آج۔ اب ادھر ادھر انسان دیکھے گا، گھبرا جائے گا نا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت نئی چیز ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ وقالا اور کہے گا، قرینہ اس کا ساتھی، قرین ساتھی، اور یہاں پر فرشتے کی بات ہو رہی ہے، اس کا ساتھی یہ ہے جو لدیا میرے پاس ہے، عتید تیار، عتید عین تا را، عین تا دا، یعنی عتید مطلب تیار، ہر وقت تیار رہنے والا۔ تو فرشتہ جو تھا، جو ہے ہمارے پاس، جو بھی ہوگا، تو وہ جو بھی ہمارے پاس ہوگا، چاہے جنت ہو یا جہنم ہو، تو وہ کیا کہے گا، یہ ہے تمہارے لیے تیار۔ اور یہاں پر جہنم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جہنم میں جانے سے پہلے کہے گا، دیکھ تیرے لیے کیا چیز تیار ہے۔ القینا تم دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کلا ہر کفار بہت ناشکرے کو، کفار سخت ناشکرا، شد آ گیا نا اس کے اوپر تو شدت آ گئی، یعنی بہت زیادہ ناشکرا، عنید بہت اناد رکھنے والا، یعنی دشمنی رکھنے والا، بہت دشمنی رکھنے والا، یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے۔ تو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ دو فرشتے ہر وقت ساتھ میں ہوں گے، تو کیا کہیں اللہ تعالیٰ ان سے، کیا کہیں گے کہ تم دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ بہت ناشکرا تھا اور بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا تھا۔ تو کیا حال ہوگا جب ان لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور ان کو پھینک دیا جائے گا، اور جہنم بھی جو ہے وہ چھوٹی موٹی نہیں، بہت سخت ہوتی ہے۔ مناعن بہت روکنے والے کو، کس کو ڈالا جائے گا؟ ناشکرے کو،
دشمنی رکھنے والے کو منّاعٍ بہت زیادہ روکنے والا، میم نون عین اس کا روٹ ہے اور یہ فعال کے وزن پر ہے، یعنی بہت روکنے والا، للخیری خیر سے، معتدن حد سے بڑھنے والا، یعنی اپنی مرضی چلانے والا جو ہوتا ہے، معتدن حد سے بڑھنے والا، مریب شک میں پڑا ہوا. یہ سب کوالٹی بتائی گئی ہیں جو جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا، یعنی کیا ہوگا اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، یہ بہت ناشکرا تھا، دشمنی رکھنے والا تھا، خیر خواہی سے روکنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا. ان سب کی سزا یہ ہوگی. اور شک میں پڑا ہوا تھا، قرآن کے بارے میں شک تھا اس کو، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک تھا، اس کو اب جہنم میں ڈال دو. اور پھر دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں آ جائے تو پھر سارے ڈر جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہمارے دل میں نہیں آتا تو ہم صرف لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا انجام، کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ انجام ہوگا کہ ہمیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہمارے دل میں بہتر یہ ہے کہ جیسے ہمارے دل میں وسوسے آئے، دیکھیے دل میں جب وسوسے آتے ہیں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جیسے دل میں کوئی وسوسہ آئے فوراً اس کو جھڑک دو اور کہہ دو کہ نہیں یہ تو شیطان کا کام تھا، یہ شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، اور فوراً کس کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. کیونکہ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سے دل سے گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا جب تک کہ وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر لے اور اس پر عمل نہ کر لے. یعنی اگر وسوسہ آ گیا ہے تو زبان سے اس کو نکالو نہیں، اور دل اور عمل بھی مت کرو اس پر، اور فوراً معافی مانگ لو تو وہ ہمارے لیے معاف ہو جائیں گے. تو پھر شیطان بھی آپ دیکھیے کہ ہر وقت ہمیں تاڑتا رہتا ہے. کس طرح تاڑتا ہے، جیسے کہ ایک شیر ہوتا ہے نا، جب وہ ہنٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ریوڑ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے ان کا جانوروں کا، تو پہلے اس کو وہ واچ کرتا ہے، بہت دیر تک بہت شانت اس کو واچ کرتا ہے. جب کوئی جانور اپنے ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ نکل جاتا ہے تب جا کر اس پر اٹیک کرتا ہے. بالکل سیم کام یہی شیطان کرتا ہے. اگر ہم اکیلے تنہا چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی دینی ساتھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے نیک لوگ بناؤ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ساتھی اچھے ہونے چاہیے. تو جب ہم گروپ میں ہوتے ہیں نا تو شیطان ورگلاتا تو ہے لیکن دوسرے ہمیں بچا لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو شیطان کا کام ہے. نیک ساتھی جو ہمارا دوسرا ہوتا ہے وہ ہمیں بچا لیتا ہے. اس طرح گروپ پر شیطان جلدی سے اٹیک کرتا بھی نہیں ہے، اکیلے کو دیکھ کر وہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. اس لیے آپ کا کام کیا ہونا چاہیے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی قرآن جب پڑھ لیں، آپ کے یہ کورسز پورے ہو جائیں، تو پھر آپ گروپ میں کبھی کبھار ساتھ میں بیٹھ کر بھی اذکار کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ شیطان جو ہے آپ اٹیک نہ کرے آپ پر، اور آپ اس سے محفوظ رہیں. الذی وہی ہے جس نے جعلا بنایا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن معبود آخرا دوسرا. فَأَلْقِيَهُ تو تم دونوں ڈال دو اسے فی العذاب الشدید شدید عذاب میں. کس کو، ابھی کس کی بات ہو رہی تھی، گنہگار کی بات ہو رہی تھی، یعنی جس کی اللہ تعالیٰ کن کو جہنم میں ڈالیں گے ان کی صفت بتا رہے تھے. تو وہ کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بھی بناتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسرا معبود نہیں بنانا، اور شرک اور شک کے علاوہ حد سے بڑھنا، مال میں کنجوسی کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے پھر، شدید عذاب. قالا کہے گا، قرینہ اس کا ساتھی. اب یہاں پر کون سے ساتھی کی بات ہو رہی ہے، شیطان کی بات ہو رہی ہے. کہے گا اس کا ساتھی، رب بنا اے ہمارے رب، ماں نہیں، اطغیتہ سرکش بنایا میں نے اسے. اطغیتہ سرکشی سے بنایا، طغا یا اس کا روٹ ہے طغا، نہیں سرکش بنایا میں نے اسے، ماضی ہے نا یہ، اطغیتہ باب فعل پر، کہ نہیں میں نے سرکش بنایا اسے، اور لیکن کانا تھا وہ فی دلال بعید دور کی گمراہی میں. یعنی شیطان کہے گا، کیونکہ انسان وہاں پر جانے کے بعد سارے گناہ اپنے کس پر ڈال دے گا، شیطان پر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں جہنم سے نکال دو، شیطان ہمارے ساتھ یہ کام کر رہا تھا، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا.
تو شیطان کیا کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں، میں اس کو گمراہ کرنے والا نہیں تھا، میں نے اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ تو خود ہی گمراہی میں تھا، تبھی تو میری باتوں میں آ گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو متقی بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی شیطان کی باتوں میں نہیں آتا. اسے پتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور کیسے کیسے وہ اٹیک کرتا ہے، مجھے کیسے کیسے بچنا ہے، اسے پتا ہوتا ہے. اور اگر شیطان اٹیک کر بھی دیتا ہے نا، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تبھی کے تبھی صفائی ہو جاتی ہے اس کی. تو شیطان کیا کرے گا؟ اپنا پلہ جھاڑ دے گا اور سارے الزام ہمارے اوپر ہی ڈال دے گا. قالا، وہ کہے گا، لا تختصموا، نہیں تم جھگڑا کرو، لدیا، میرے پاس. کون کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے. کس سے؟ جو لوگ جہنم میں جھگڑا کرے ہوں گے، یعنی شیطان سے، اور جس نے، اور شیطان نے جس کو بہکایا ہوگا. وہ کہے گا نہیں تم جھگڑا کرو، لدیا، میرے پاس، اور در حقیقت قدمتو، پہلے بھیج دیا میں نے. قدمتو یعنی بھیجنے کو، آگے بھیجنے کو، میں نے بھیجا، الیکم، تمہاری طرف، بالوعید، ایک وعید. وعید مطلب ڈراوا یعنی قرآن اور رسول اور دائی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ میرے سامنے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب میرے سامنے مت ڈرو تم، میں نے تو تمہارے پاس پہلے ہی بھیج دیا، ایک ڈرانے والا بھیج دیا تھا، تم نے کب اس کی بات مانی؟ تم نے تو نہیں مانی. اب تم سبھی گمراہ ہو اور تم یہیں پر رہو، اور تمہیں اب جہنم سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے. ماں، نہیں، یبدلو، بدلی جاتی، قولو، بات، لدیا، میرے پاس، اور نہیں ہوں میں بالظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر. یعنی بندوں پر ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس بات نہیں بدلی جائے گی، یعنی تمہارا فیصلہ ہو گیا، اب میں اس کو بدلنے والا نہیں ہوں، اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو. اب دیکھو ہم ظلم کیسے کرتے ہیں اور ہم شیطان کی باتوں میں آتے کیسے ہیں؟ جب ہم اللہ کے خاطر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے خاطر کام کرتے ہیں، لوگوں کے خاطر کام کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. جیسے گھر کی آپ مثال دیکھ لو، ہم جب صفائی کرتے ہیں یا گھر صاف کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں بچوں سے بھی، یا اپنی بچیوں سے بھی جس سے صفائی کراتے ہیں، ارے گھر صاف رکھو، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، اگر کوئی آ گیا ہمارے گھر میں تو وہ کیا کہے گا. تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے اس سے کہ دیکھو گھر صاف رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صفائی ہمارا آدھا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کیا جواب دو گے کہ ہم گندے رہتے تھے. تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں کتنا کام لوگوں کے لیے کرتی ہوں اور کتنا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے خاطر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کرتی ہوں. تو ہم خود اپنا اسائنمنٹ بنائیں اور خود پوچھیں کہ کتنے کام ہیں جو میں لوگوں کے خاطر کرتی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتی ہوں. کیونکہ پھر ہم ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ لوگوں کی خاطر ہم سے کام کرواتا ہے. یوما، جس دن، نقولو، ہم کہیں گے، لی جہنما، جہنم سے، حلی، کیا، امتلاتی، بھر گئی تو، ملا سے بنائیے، امتلاتی، تو بھر گئی، یہ فیمیل کا سیگا ہے، میم لام حمزہ اس کا روٹ ہے. اور پھر پہلے بھی آپ کو بتا دیا، ملا، ملائی، ملائکہ، ملائی، یہ سب اس کے ایک ہی روٹ ہے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، یا روب سے بھر دینا، یا کسی چیز سے بھر دینا. کیا، املاتی، بھر گئی ہے تو، وہ تقولو، اور وہ کہے گی، کون کہے گی؟ جہنم، حل، کیا ہے، من مزید، کچھ مزید، یعنی اور کچھ بھی ہے. بخاری میں آتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گنہگار لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم زیادتی طلب کرتی رہے گی، یعنی مانگتی رہے گی، اور بھیج دو، اور بھیج دو، اور بھیج دو، یہی کام استغفر اللہ وہ کرتی رہے گی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی تکرار ہو رہی تھی دونوں کی. دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو متکبر ہیں اور جابر ہیں. جنت کہے گی مجھ میں تو کمزور اور ناتوا لوگ ہی آئیں گے، وہی لوگ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا جنت تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پر چاہوں گا رحمت کر دوں گا. دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں تیری وجہ سے جن بندوں کو پر چاہوں گا عذاب دوں گا، اور ان میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا، یعنی جو جو جہنم میں جانا چاہے گا وہ ان سب کو بھر دیا جائے گا. دوزخ تو کسی بھی طرح نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا، تب وہ کہے گی بس بس، پھر سمٹ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا.
اور جنت بھی یہی کہے گی، یعنی جنت اور مانگے گی کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو دو، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کے لیے نئی مخلوق پیدا کر دیں گے. تو یہ ہے جنت، اور یہ ہے دوزخ، یعنی جہنم جو ہے مانگتی رہے گی، وہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وَأُزْلِفَتِ، اور قریب لائی جائے گی، یہ مجھول ہے. ازلفت زالافا زلافا سے ازلفت قریب لائی جائے گی، فیمیل کا سے گئے. الجنت جنت، للمتقین متقیوں کے لیے، غیر بعید نہیں وہ دور ہوگی. یعنی جنت جو ہے وہ جنت کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ جنت میں جانے کا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو اتنی بھی مشقت نہیں دی جائے گی کہ چل کر بہت دور انہیں جانا ہے اور جنت کے راستے میں چل کر جانا ہے اور بہت پریشانی ہو رہی ہے، یا بلکہ جنت کو ہی ان کے سامنے لا دیا جائے گا. فوراً ان کے سامنے جنت موجود ہو جائے گی. وہ بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے. ہاذا یہ ہے جو توعدونا تم وعدہ کیے جاتے تھے. یہ بھی کیا ہے؟ مجھول ہے. یعنی تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یا جو تم وعدہ کیے جاتے تھے. لکلی ہر اوابن رجوع کرنے والے. اواب، اواب کہتے ہیں بہت رجوع کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، گڑ گڑانے والا، ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا، اس کو کہتے ہیں رجوع کرنے والا. حفیظ بہت حفاظت کرنے والا، حفیظ بہت حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا. یعنی حفاظت کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یعنی اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کی، بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی حفاظت کرنا، اپنے فرض کی حفاظت کرنا، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، اپنے اسکل کو اور اپنے وقت کی حفاظت کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا. اور یہ سب بات، یعنی جو انسان یہ کہے گا کہ میں ویسٹ نہیں ہوں، میں برباد نہیں ہوں، اس بات میں کانشیس رہے گا، ہر وقت کانشیس رہے گا. پھر سورہ مومن میں مسلمانوں کی صفت بتا دی کہ کن کن چیزوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں. یہ ہے. تو کیا کہیں گے فرشتے؟ دیکھو یہ تمہارے لیے جنت تیار ہے. کیوں؟ تم سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا، تم بہت رجوع کرنے والے تھے اور بہت حفاظت کرنے والے تھے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اگر نمازیں ہماری پوری نہیں ہوں گی تو ہم جنت میں جا نہیں سکتے. پھر اس کے بعد ہمیں اپنے جو باتیں سورہ مومن میں آگے ان سب کی حفاظت، سب سے کیے ہوئے وعدوں کی، جو بھی ہمارے اوپر بندوں کے حق ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکلز دی ہیں ان کو ویسٹ نہ کرنا. مطلب ایک طرح سے یہ کہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا. عبید کہتے ہیں کہ اواب وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی مجلس میں بھی بیٹھا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، جو اواب ہوتا ہے. تو اسی طرح اواب وہ ہوتے ہیں جو مجلس سے اٹھتے ہوئے مجلس کے خاتمے کی دعا بھی پڑھتے ہیں. کون سی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان کے بارے میں بھی آیا کہ یہ بہت اواب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ مجلس سے اٹھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اور اواب سے ہی اوابین کی نماز بھی ہوتی ہے. اوابین کی نماز ہم کہتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے. تو یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ پہلے تک اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اول میں پڑھیں تو وہ اشراق کہلاتی ہے، اور دھوپ نکلنے پر یا تیز ہونے پر پڑھیں تو وہ چاش کہلاتی ہے. صلاۃ الضحیٰ بھی اسی کو کہا جاتا ہے. تو یہ نماز جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اواب کہا جاتا ہے. تو بہت ساری صفت ہوتی ہیں اواب کی. تو آپ کو کون بننا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ اواب بننا ہے اور حفیظ بننا ہے، یعنی حفاظت کرنے والا بننا ہے. من جس نے، خشیہ جو ڈرا، من مطلب جو، خشیہ ڈر گیا. یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. جو ڈر گیا الرحمانہ رحمان سے، بالغیبی غیب کے طور پر، یعنی غائبانہ، بن دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے نا، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو بن دیکھے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. وجاء اور وہ لایا، بقلبی دل، منیب رجوع کرنے والا، یعنی جو ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل لایا، یعنی سلامتی والا دل لے کر گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس سے کہا، کیا کہا جائے گا؟ ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں.
बिस्सलामिन, सलामती के साथ। किस में? जन्नत में। जालिका ये है यौमुद्दीन अल खुलूद, हमेशगी का। यानी हमने अगर हिफाजत करी, अपने दिल की हिफाजत करी, रुजू करने वाले हुए, सलामती वाला दिल अल्लाह ताला के पास लेकर गए, अल्लाह ताला से बिन देखे डरने वाले हुए, तो अल्लाह ताला भी जन्नत में क्या कहेगा, मैदान हशर में जाकर कि तुम इन सब में, इस जन्नत में दाखिल हो जाओ और यहाँ पर तुम हमेशा रहो, अब तुम्हारी कोई और मौत नहीं आएगी तुम्हें। और यही अल्लाह ताला की रजा भी होगी। लहुम, उनके लिए होगा, लहुम, उनके लिए होगा, माँ, जो, यशाऊना, वो चाहेंगे, फीहा, उसमें, वला देना, और हमारे पास है, मजीद, मजीद, मजीद मतलब और भी ज्यादा। यानी हमारे पास जन्नत में जो नेमतें हैं उससे ज्यादा भी और कुछ है। और वो क्या है? यानी जन्नत की नेमत से ज्यादा भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हदीस में आता है, अहले जन्नत को जब वो हर चीज मिल जाएगी जिसकी वो तमन्ना करेंगे, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें अपना दीदार कराएंगे। अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, ए अहले जन्नत, वो कहेंगे, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम हाजिर हैं और तेरी खिदमत के लिए हम मुंतजिर हैं, भलाई तेरे दोनों हाथों में है। अल्लाह ताला कहेंगे, अब तुम खुश हो? यानी अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे जन्नत वालों से कि अब तुम खुश हो? तो वो जवाब देंगे, परवरदिगार, हम खुश क्यों ना हो, तूने तो हमें वो कुछ अता फरमा दिया जो अपनी मखलूक में से किसी को भी तूने अता नहीं किया था। उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा, क्या मैं तुम्हें ऐसी नेमत अता ना करूं जो इन सब नेमतों से बढ़कर हो? तो जन्नती पूछेंगे, परवरदिगार, इन सब नेमतों से भी बढ़कर और कुछ नेमत हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाँ, मैं तुम पर अपनी रजामंदी उतारता हूँ, इसके बाद अब मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हूंगा। ये मजीद है। यानी अगर हमें पता चल जाए कि अल्लाह हमसे कभी नाराज नहीं होगा, कुछ भी करे, तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? तो वो जन्नत में जाकर मिलेगी। जन्नत में अल्लाह ताला कहेंगे, अब तुम जो चाहे करो, मैं तुमसे कभी नाराज होने वाला नहीं हूं, तुम्हें जो चाहिए जन्नत में जाकर तुम्हें वो मिल जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अहले जन्नत को जन्नत में हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, यानी फौरन तैयार मिलेगी। उसके लिए ना तो देर होगी, ना इंतजार करने की जहमत उनको करनी पड़ेगी। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में अगर किसी शख्स को औलाद की भी ख्वाहिश होगी, तो उसका हमल और डिलीवरी और बच्चे का बढ़ना, ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा, यानी फौरन बच्चा मिल जाएगा और वो उसका अपना बच्चा होगा। यानी जो चीज हम चाहेंगे जन्नत में हमें वो चीज मिल जाएगी। औलाद चाहेंगे तो औलाद मिल जाएगी, लेकिन नेक औलाद जो होगी वो हमारे साथ जन्नत में जाएगी। अब अगर मान लो खुदा ना खास्ता हम तो जन्नत में पहुंच गए, हमारी औलाद जहन्नम में है, तो वो औलाद हमें नहीं मिलेगी। तो सिर्फ नेक लोग ही जन्नत में जाएंगे। और वहां जाने के बाद अल्लाह ताला हमारी फैमिलीज को, जो जो जन्नत में है, उन सबको मिला देगा, चाहे वो किसी भी दर्जे में हो। तो नीचे वाला जो होगा वो ऊपर वाले दर्जे में चला जाएगा। यानी किसी को अल्लाह ताला दर्जे नहीं घटाएंगे, बल्कि जिसका घटा हुआ दर्जा था उसको भी बढ़ा देंगे, लेकिन साथ में कर देंगे। वकम, और कितनी ही अहलकना, हलाक की हमने, कबलहुम, उनसे पहले, मिन करनिन, उम्मते, हुम, वो, अशद्दू, ज्यादा शदीद थी, मिनहुम, उनसे, बतशन, पकड़ में, फनक्कबू, तो उन्होंने छान मारा था। नक्कबू, इसका रूट है नून काफ बा, नकब, नकब, यानी गौर गौर और फिक्र करना और छान मारना। उन्होंने छान मारा था, फिल बिलाद, मुल्कों को, शहरों को, हल, क्या है, मिन महीस, कोई भागने की जगह या जाए पना या कोई बचने की जगह। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब इतनी सारी बस्तियां पहले गुजर चुकी और उन सब पर जब मेरा अजाब आया, वो हर जगह गए, हर मुल्क में उन्होंने छान मारा, लेकिन कोई उनको भागने की जगह नहीं मिली। जब अजाब आते तो लोग भागने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन बच नहीं पाते, वहीं उनके ऊपर अजाब आ जाता है। इन्ना, बेशक, फी जालिका, इसमें लिजिक्रा, नसीहत है, लिमन, उसके लिए जो, काना है, लहू, उसके लिए, कल्बुन, दिल, औ या, अलका, वो लगाए, समआ, कान, और वो, शहीदुन, हाजिर हो। यानी ये जो बस्तियां गुजर चुकी हैं इसमें हम सबके लिए नसीहत है। यानी नसीहतों के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है, एक गौर और फिक्र करना और दूसरा तवज्जो से सुनना। यानी नसीहत भी किसको मिलेगी? जिसके कान होंगे, यानी जो गौर गौर और फिक्र से सुनेगा, और फिर नसीहत यानी तवज्जो देगा, गौर और फिक्र करेगा उस पर और ध्यान से सुनेगा, उन जो है वो नसीहत का काम करता है। तो कुरान के लिए पहला काम क्या है? इसको गौर से सुनना, और दूसरा काम क्या है? और उस पर गौर और फिक्र करना।
وَلَقَدْ اور در حقیقت خلقنا پیدا کیا ہم نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے فی ستتی ایامن 6 دنوں میں وما اور نہیں مسنا چھوا ہمیں مسا یمسو کہتے ہیں چھونے کو نہیں چھوا ہمیں من لغوب کسی تھکاوٹ نے لغب سے بنا ہے لغوب تھکاوٹ کو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین کو میں نے بنایا لیکن مجھے کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں اپنا گھر ہی ہے اور آج کل سب کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا سب صفائی میں لگے ہوئے ہیں سب گھر کے کام میں لگے ہوئے ہیں کتنا تھک جاتے ہیں ہم اور لیڈیز کتنا تھک جاتی ہیں نا آج کل پہلے تو کام والی تھی چلو کام کرا لو اب تو سب کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو آسمان اور زمین سب کچھ میں نے بنایا سب کچھ میں نے ہینڈل کیا اور مجھے ذرا سی بھی تھکاوٹ نہیں آئی تھکنا تو دور کی بات تھکاوٹ محسوس بھی نہیں ہوئی اور ہم ذرا سے کام میں بھی تھک جاتے ہیں تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم غور کرو میں ہوں اللہ یعنی کیسا ہوں میں نے سب چیز بنائی لیکن میں تھکا بھی نہیں فصبر تو صبر کرو اللہ اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں وسبیح اور تسبیح کرو بحمدی حمد کے ساتھ رب کا اپنے رب کی قبلہ اس سے پہلے کہ طلوع ہونے سے والشمسی سورج کے وقبلہ اور پہلے الغروبی غروب ہونے سے ومن اللیلی اور رات میں فسبحوا تسبیح کرو اس کی وادبارا اور بعد ادبار پیٹھ کو کہتے ہیں نا پشت کو یعنی بعد کیونکہ پیٹھ بھی ہمارے بعد میں ہوتی ہے یعنی پیچھے ہوتی ہے دبر کی جمع ہے یہ سجود سجدوں کے یعنی اور سجدوں کے بعد مطلب پہلا کام ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی دقت ہو تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے یعنی ہر اللہ تعالیٰ کے کام میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں تھکان ہو جائے کوئی پریشانی ہو جائے یا کوئی اور آزمائش آ جائے تو اس پر پہلا کام کیا ہے صبر کرنا اور پھر تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کی اور تسبیح کیسے 3 معنی سے کیے گئے ایک تو نماز کے بعد کی تسبیح جو ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں یعنی 33 اور 34 مرتبہ جو پڑھی جاتی ہے ادبار یعنی دبر کی جمع اور دوسری سورج جب غروب ہو جائے یعنی مغرب کے بعد تیسری فرض نماز کے بعد نفل کا اہتمام کرنا یہ سارے معنی اس میں لیے جاتے ہیں تو تسبیح کرنا جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی اور یہ 2 اوقات تسبیح کے لیے ہیں جس میں تسبیح کر لینا یعنی دن کا افضل وقت یعنی فجر کے ٹائم تسبیح کرنا اور دن کا آخری وقت یعنی عصر کی نماز کے بعد تسبیح کرنا اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے انسان ہر بیماریوں سے ہر بلا سے اور ہر شیطانی اثرات سے دور رہتے ہیں ایون کوئی انسان بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے اگر ہم تسبیح کی پابندی کریں گے انشاءاللہ ہمیں نہیں ہوگا بس وہی نقصان ہوگا جو ہماری قسمت میں ہے جو ہمیں ہونا ہے تو تسبیح کی پابندی کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمے ہیں ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین اور آسمان جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں اور 1000 گناہ ہمارے جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں یعنی 1000 گناہ ہمارے مٹ جاتے ہیں پھر اسی طرح سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سبحان اللہ 100 بار کہنا تو یہ بھی کیا ہے 100 اونٹوں سے بہتر ہے یعنی 100 اونٹوں کا صدقہ کرنا اس سے بہتر ہے تو اس لیے 2 منٹ آپ جو ہے تسبیح کا اہتمام ضرور کریں 10 منٹ ضرور تسبیح کے لیے نکالیں کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور خود ہمارے نبی نے اس کی تاکید کی وَاسْتَمِعْ اور غور سے سنو جس دن ینادی پکارے گا المنادی پکارنے والا منادی پکارنے والا من مکان قریب قریب کی جگہ سے یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہمیں کیسا لگے گا جیسے ہمارے سر پر وہ بج رہا ہو یعنی اتنا قریب ہمیں لگے گا جیسے ہمارے سر پر ہی وہ سور جو ہے وہ سوار ہے یعنی ہمارے سر پر ہی کوئی بجا رہا ہو ایسا لگے گا ہمیں یوما جس دن یسمعونا وہ سنیں گے صیحتا یسمعونا کیا ہے یہ مضارع ہے یسمعونا وہ سب سنیں گے صیحتا چنگھاڑ کو یعنی چیخ چنگھاڑ حق کے ساتھ ذالکا یہ ہوگا دن خروج نکلنے کا یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کا نکلنے کا دن ہوگا یعنی سور کی آواز سن کر سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک ایک قبر سے جھنڈ کے جھنڈ نکل کر آ رہے ہوں گے کوئی اپنی مرضی اس وقت نہیں چلائے گا کہ نہیں میں نہیں نکل کر جا رہا
انا بے شک ہم، نہانو ہم، نوحی ہم زندہ کرتے ہیں، و نمیتو اور ہم موت دیتے ہیں، و الینا اور ہماری ہی طرف المصیر لوٹنا ہے. یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں تب کہ میں ہی زندہ کرنے والا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں. اب دیکھو تم سب میری طرف لوٹ کر آ رہے ہو اور میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یوما جس دن تشققو پھٹ جائیں گی آنکھیں، ابصار نگاہیں، انہم ان سے، سراعن تیز دوڑنے والے ہوں گے یہ، حشرن اکٹھا کرنا، حشر یعنی اکٹھا کرنا، ہم پر یسیر بہت آسان ہے. یعنی جب زمین پھٹے گی لوگ زمین میں سے نکل کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب زمین پھٹے گی لوگ نکلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے، سور پھونکا جائے گا اور میرے لیے اکٹھا کرنا بہت آسان ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جگہ گزر چکا ہے نا قرآن میں کہ جس طرح میں نے پھیلا دیا تم کو، اس سے زیادہ آسان تم کو سمیٹنا ہے میرے لیے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹ لیں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کو سمیٹنا. نہانو ہم، عالمو جانتے ہیں، اسے جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، وما اور نہیں ہے انتا آپ، علیہم ان پر، بی جبارن زبردستی کرنے والے، جبار فعال کے وزن پر، بی جبار زبردستی کرنے والے. وذکر اور نصیحت کیجئے اس قرآن کے ساتھ اسے جو یخافو ڈرتا ہے، وعید میری وعید سے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہر شخص کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، بس آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے اور میری وعید سے ڈرائیے، یعنی میرے ڈراوے سے ڈرائیے، میری دھمکیوں سے ان کو ڈرائیے جو میں قرآن میں کہہ رہا ہوں. باقی اگر مانے نہ مانے، ہمارا آپ کا کام کیا ہے، صرف ان کو ڈرا دینا، ان کو نصیحت کرنا. باقی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعمال کا بدلہ عطا کریں گے، ہر اعمال کا بدلہ ہمیں دیں گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. تو یہ تھی سورہ کاف. اس کے اندر صرف مرنے کے بعد کی باتیں ہیں، تو اس کو پڑھا کریں. اور جب اس کو آپ پڑھیں گے، ہفتے میں ایک بار پڑھیں گے، تو آپ کو یاد رہے گا کہ اس میں کیا باتیں ہیں، تاکہ ہم ڈر جائیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو سامنے رکھیں اور ہم ابھی سے سدھر جائیں تاکہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.